میڈم یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ سیاست میں آنا چاہ رہی ہے، تو آپ آخر آ رہی ہے سیاست میں یا نہیں؟ آپ اور علیمہ خان کے درمیان اختلافات، اس میں کتنی صداقت ہے کہ اختلافات ہے یا نہیں؟ کچھ کہیں بیچ آف کے اوپر سب کچھ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ عمران کے خلاف کینسلیشن آف بیل، ری کالنگ آف بیل موو کر رکھی تھی، جس کی آج باقاعدہ سماعت ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جسے مختصر دلائل سننے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو آرڈر دے کے وہ درخواست نپٹا دی ہے۔ تو سرکار کی درخواست کہ ہائی کورٹ اس ضمانت کو ڈسمس کرے وہ خارج ہو گئی ہے۔ البتہ کچھ آبزرویشنز آنریبل جج صاحب نے دیں، اور ان کو ہم نے یہ بھی اسسٹ کیا کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بڑی جلدی میں جو ہے وہ پروسیڈ کر رہا ہے، اور ہفتے میں 3 تاریخیں اس کیس میں شاہ رخ ارجمن صاحب کی جو کورٹ ہے وہاں پر جیل ٹرائل جو ہو رہا ہے، تو اس جلدی جو کی جا رہی ہے اس کیس میں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ نوٹس دیا جائے، اور نارمل روٹین کے مطابق کیسز پر چلنے چاہیے۔ جج صاحب کو اپنی کاز لسٹ کے مطابق چلنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ جس دن سے بیل ان کی گرانٹ ہوئی ہے تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، 2 ماہ میں تقریباً 15 تاریخیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ تو آج بشریٰ عمران اور عمران خان صاحب کا کیس اڈیالہ میں فرد جرم عائد ہونے کے لیے فکسڈ ہے۔ ہم یہاں سے وہیں جائیں گے۔ کاپیز انہوں نے 3 دن پہلے سپلائی کی ہیں، کاپیز ہم نے ایگزامن کی ہیں، اور بیل لینے کے بعد یہ ہر ایکیوزڈ پہ، ہر پٹیشنر پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اپنی جو بیل کنڈیشنز ہیں ان کو وہ اوبے کرے اور باقاعدگی سے ٹرائل کورٹ میں پیش ہوں۔ بشریٰ عمران ضرور پیش ہوں گی، وہ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے پیش ہو کے یہی ثابت کیا ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کے کیسز ہیں وہ شروع سے پیش ہوتی آ رہی ہیں۔ وہ انٹرم آرڈرز جب پڑھے گئے کہ ٹرائل کورٹ میں وہ کیوں نہیں پیش ہو رہی، اور جج صاحب نے خود ان کی ایبسنس کو سیٹسفیکٹری پا کر ان کو ایگزمپٹ کیا فرام ہیئرنگ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی ایسی چیز اس میں آبزرو نہیں کی کہ دس از اے فٹ کیس فار کینسلیشن آف بیل، لہٰذا سرکار کی اپلیکیشن کو نپٹا دیا گیا اور وہ خارج ہو گئی۔ سر، اس وقت عمران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے زیادہ تر خبریں زیر گردش ہیں۔ سر، اس حوالے سے عمران خان نے تیاری کا آپ لوگوں کو کہا ہوا ہے یا کوئی خدشے کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے؟ سر دیکھیں، مجھے اس کے متعلق کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور اگر ایک ملٹری ٹرائل میں اگر ایک کیس میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے یا کاپیز ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے، تو میرا خیال ہے لسٹ آف ایکیوزڈ، میری نظر میں ایز اے کرمنل پریکٹیشنر، لسٹ آف ایکیوزڈ ہو آر گوئنگ ٹو فیس دس ٹرائل از فائنل۔ تھینک یو۔ کہ آپ پھر پیپلز پارٹی اور مولانا سے مذاکرات کریں، دو وہ جماعتیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ اسٹرینتھ ہے اس کو ملا کے گورنمنٹ بنتی ہے، شہباز شریف گھر چلا جاتا ہے، پھر آپ وزارتیں لیں، پھر آپ جھولے لیں وزارتی کاروں میں، اور پھر عمران خان کو پھر بعد میں کبھی یاد کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف زیادتی ہوئی ہے اور اس کے خلاف 200 مقدمہ بنا ہے۔ ہر وہ مقدمہ جو اس کے خلاف بنایا جا رہا ہے اس میں وہ موقع پہ موجود ہی نہیں ہے، اور 2 مقدمے جہاں وہ موقع پہ موجود ہے وہ نہیں بنائے جا رہے۔ ایک مقدمہ جہاں وہ موقع پہ موجود تھا نہیں بنایا گیا، وہ تھا جب نقاب پوشوں نے اس کو اس اسلام آباد ہائی کورٹ کی پچھلی بلڈنگ سے اغوا کیا۔ دوسرا مقدمہ جس میں وہ موجود تھا اور وہ نہیں درج کیا جا رہا، وہ وزیر آباد کا ہے جہاں 3 طرف سے اس کے اوپر فائرنگ ہوئی، فورنزک رپورٹ آئی ہے کہ جو شوٹر تھے وہ 3 تھے،
تو اور مذاکرات کیا ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس طرح کے کسی مذاکرات کا جس میں سب سے پہلے عمران خان اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, چوری شدہ مینڈیٹ کی واپسی دوسرے نمبر پہ, اور تیسرے نمبر پہ حقیقی آزادی اور سب اداروں کو رول آف لا کے نیچے لانا ہے. ان کے علاوہ کوئی مذاکرات ہو تو میری سمجھ سے بالا تر ہیں. سر یہ جو مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی ہے یہ تو عمران خان کی طرف سے بنائی گئی ہے اور عمران خان نے ہی مینڈیٹ دیا ہے, تو آپ سر اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں سر؟ میں نے جو اپنی رائے ہے وہ دی ہے, یہ میری رائے ہے. میں عمران خان کو وہ پوچھیں گے تو ان کو بھی یہی رائے بتاؤں گا. میں اس پارٹی میں واحد آدمی ہوں جس کی سب سے لمبی سٹریک ہے شریفوں کی مخالفت کرنے کی. پیپلز پارٹی میں بھی واحد آدمی میں تھا, مجھ سے سینئر صرف اس میں بے نظیر بھٹو تھی جنہوں نے ان کے ساتھ مخالفت کی, باقی تو مفاہمت کرتے تھے اور کر رہے ہیں. لیکن جو اصل ایشو ہے وہ ایک نکاتی ایشو ہے کہ وہ جو شہداء ہیں ان کو کیا جواب دیں گے, وہ جو غائب ہیں ان کو کیا جواب دیں گے, وہ جو اب بھی عمران پہ حقیقی آزادی پہ رول آف لا پہ مرنے کے لیے تیار ہیں, جدوجہد کے لیے تیار ہیں, ان کو کیا جواب دیں گے. میرا موقف بڑا سیدھا ہے. اور جو دوسرا جو اس کا حصہ ہے گورنمنٹ کا, میں نے بتایا آلٹرنیٹ گورنمنٹ ہی لینی ہے تو ایک سیدھا راستہ, کان کو ہاتھ گھما کے آپ پیچھے مارگلا سے کیوں لا رہے ہیں, سیدھا کان پکڑیں گے. سر اس وقت جو فیض حمید کا معاملہ ہے سر, اس کی پریس ریلیز ہوئی ہے سر, آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں عمران خان کو بھی پھنسایا جائے گا سر؟ یہ جو میرے سامنے پیپر نہیں ہے ان کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن ایک تبصرہ جو میرے سامنے, آپ کو پتہ ہے میں وہ اڑتی ہوئی ہوائیوں کے پیچھے کبھی میں نے جواب نہیں دیا. جو اصل تبصرہ میں کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کہا اور وزیر دفاع نے کہا اور مولانا فضل الرحمان نے کہا, یہ 3 گواہ ہیں, واقعاتی چشمدید براہ راست گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ان کو بلا کے جو ہی عمران خان کی گورنمنٹ آئی کچھ مہینے کے بعد جنرل باجوہ نے کہا کہ یہ گورنمنٹ میں ہٹانا چاہتا ہوں. یہ آپ کے علم میں ہے یا مجھے نہ میں جواب دوں؟ علم میں ہے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلی مجرم تو ابھی پکڑا جانا ہے. اچھا سر یہ بتا دیں, فیصل واگڈا نے کہا ہے کہ عمران خان کی میں جان بچانا چاہ رہا ہوں اور ان کو جان بچانے کے لیے جو بشرا بی بی ہے ان کو طلاق دینی پڑے گی. اس پہ کیا کہیں گے؟ پہلے جو بھائی واپڈا والے اپنے لائن مین کی جان نہیں بچا سکتے تو کسی اور کی جان کیا بچائیں گے؟ واپڈا